حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ ندامت کا نام ہے، شرمندگی کا نام ہے۔ جب انسان کو اپنے گناہوں پر شرمندگی ہو اور وہ یہ محسوس کرے کہ مجھ سے جو گناہ ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، تو جب یہ احساس اس کے دل میں پیدا ہو جائے اور وہ پختگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ دوسری طرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کسی دکاندار کے پاس ایک خاتون آئی، اس نے اس سے کچھ کھجوریں طلب کیں۔ کھجوریں دیکھیں تو وہ کھجوریں اسے اتنی مناسب نہ لگیں۔ اس کے رویے سے دکاندار نے یہ بھانپ لیا کہ اس عورت کو اچھی کھجوریں دکھانی چاہیے، اور اس کے دل میں کچھ خیال بھی آیا، تو اس نے کہا اس سے بھی اچھی کھجوریں میرے پاس گھر میں موجود ہیں، تو تم میرے ساتھ چلو، وہاں تمہیں دکھا دیتا ہوں۔ جب وہ عورت ان کے ساتھ اس صاحب کے ساتھ گئی تو گھر میں جا کر اس نے یہ دیکھا کہ یہاں کوئی موجود نہیں ہے، تو اس نے اپنے نامناسب ارادے کا اظہار کیا اور اس کا بوسہ لے لیا۔ جیسے ہی اس کا بوسہ لیا تو دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ فوراً بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی ہے، اور اس طرح یہ سارا واقعہ بھی عرض کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ محبوب اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو آپ اپنے غلاموں کو یہ مژدہ جاں فضا سنا دیجئے کہ انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ نماز قائم کریں، اللہ سے معافی طلب کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ تو یہ توبہ کے ساتھ ساتھ فرائض کی ادائیگی اور کوتاہیوں پر نظر، یہ ازحد ضروری ہے۔ تو نماز گناہوں کو مٹاتی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، تمام نیکیاں جب انسان مسلسل نیکی کرتا رہتا ہے اور بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے تو اس کے بڑے بڑے گناہوں کو وہ بڑی نیکیاں کھا جاتی ہیں، یعنی ختم کر دیتی ہیں۔